میرا کیس لے لو، پیسوں میں تول دوں گی تمہیں۔ حیا نے اپنا پرس میز پر پٹکتے ہوئے بڑے غرور سے کہا تھا۔ سامنے کرسی پر بیٹھے آصف نے اپنی اینک ناک پر ٹکائی اور ایک گہری نظر اس لڑکی پر ڈالی جو غصے میں لال پری بنی کھڑی تھی۔ آصف کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ کیس کی نوعیت بتائیں محترمہ، قیمت بعد میں طے کروں گا۔ آصف نے فائل بند کرتے ہوئے بڑے آرام سے کہا جیسے اسے کوئی جلدی نہ ہو۔ حیا نے ایک لمبا سانس لیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنے منقوہ سے جان چھڑانی ہے۔ وہ روز مجھے دھمکیاں دیتا ہے کہ اٹھا کر لے جائے گا۔ اس کی آواز میں اب خوف صاف جھلک رہا تھا۔ اتنے لونگ شوہر سے کیسا خوف؟ آصف نے چٹکی بجاتے ہوئے طنز کیا۔ آخر ایسا کیا کر دیا اس غریب نے کہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے؟ تم بس وکیل ہو، وکیل بن کر رہو، میری اس سے جان چھڑوا دو بس۔ حیا نے تھیکے لہجے میں جواب دیا۔ آصف کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے محترمہ، لیکن ایک شرط ہے۔ اس کے لہجے میں اب ایک عجیب سی پراسراریت تھی۔ حیا نہیں جانتی تھی کہ وہ جس آصف سے جان چھڑانے کے لیے وکیل ڈھونڈ رہی ہے وہی آصف اس کے سامنے بیٹھا اسے تکنی کا ناچ نچا رہا تھا۔ شرط؟ حیا چلائی۔ دیکھو مسٹر، میں یہاں تمہاری شرطیں ماننے نہیں آئی، مجھے طلاق کے کاغذات چاہیے بس۔ اوہ ہو، اتنی آگ! آصف نے فائل میز پر ماری اور کھڑا ہو گیا۔ بی بی، طلاق کوئی گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے۔ پہلے یہ بتاؤ وہ بندہ تمہیں مارتا ہے؟ نہیں، پر وہ زبردستی اپنی بات منواتا ہے۔ حیا نے پیر پٹکا۔ تمہارا خیال رکھتا ہے؟ آصف نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ہاں رکھتا ہے، پر مجھے اس کا خیال رکھنا پسند نہیں۔ حیا نے چڑھ کر کہا۔ وہ جاہل ہے، اسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ آصف نے قہقہ لگایا۔ اچھا، اور تمہیں بہت تمیز ہے، جو بھی آ کر ایک وکیل پر پیسوں کے بنڈل پھینک رہی تھی۔ تو تم مجھ سے بحث کرو یا میرا کیس لڑنے کے لیے بیٹھے ہو؟ حیا کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ میرا بھائی کہتا تھا آصف شاہ بہت بڑا وکیل ہے، پر تم تو مجھے کسی گلی کے غنڈے لگ رہے ہو۔ آصف کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی چھا گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا حیا کے بالکل قریب آ گیا۔ حیا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ گلی کا گنڈا؟ آصف نے سرگوشی کی۔ حیا بی بی، اگر میں گنڈا ہوتا تو آپ اب تک تمہیں اٹھا کر لے گیا ہوتا، اور رہی بات کیس کی، تو میں تمہارا کیس ضرور لڑوں گا، مگر فیس پیسوں میں نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا چاہیے تمہیں؟ حیا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تمہارا وقت۔ آصف نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ 1 مہینہ میرے ساتھ گزارو، اگر پھر بھی لگا کہ میں جاہل ہوں تو طلاق کے کاغذات پر دستخط میں خود کرواؤں گا۔ حیا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تم میرا کیس لڑو گے یا اپنی وکالت چمکاؤ گے؟ حیا جب گھر پہنچی تو اس کا بھائی حارث پہلے ہی غصے میں بیٹھا تھا۔ حیا، تم آصف کے آفس میں کیوں گئی تھی؟ حارث نے گرج کر پوچھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ حیا نے اپنا دوپٹہ سنبھالا۔ پورے شہر کو پتہ چل گیا کہ حیا اپنے ہی منکدر کے پاس اپنے ہی طلاق کا کیس لے کر گئی ہے۔ حارث نے اپنا سر پکڑ لیا۔ عقل کو ہاتھ مارو حیا، وہ آصف ہے، کوئی عام آدمی نہیں۔ بھائی وہ بہت بدتمیز ہے، اس نے مجھ سے کیسی کیسی باتیں کی۔ حیا رونے والی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں 1 مہینہ اس کے ساتھ رہوں۔ اس وقت دروازہ زور سے کھلا۔ آصف ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے اندر داخل ہوا۔ ارے سالے صاحب، مٹھائی کھائیں، آپ کی بہن نے آج میرا کیس سائن کر دیا ہے۔ آصف نے بڑے ٹشن سے مٹھائی کا ڈبہ میز پر رکھا۔ حیا نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو اور یہ مٹھائی کس بات کی ہے؟ خوشی کی؟ آصف نے ایک لڈو اٹھا کر حیا کے منہ کے قریب کیا۔ کھاؤ گی یا پھر ہمیشہ کی طرح کڑوی باتیں ہی کرو گی؟ میں تمہارے ہاتھ سے زہر کھا لوں گی پر مٹھائی نہیں۔ حیا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ لڈو فرش پر جا گرا۔ آصف کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے غصہ چمکا، مگر اس نے خود پر قابو پایا۔ زہر بھی کھلاؤں گا حیا، پر ذرا صبر سے، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ حیا نے قریب پڑا پانی کا گلاس اٹھایا اور آصف کے منہ پر دے مارا۔ باہر نکلو میرے گھر سے، میں کسی اور وکیل کے پاس جاؤں گی۔ آصف اپنے چہرے سے پانی صاف کیا اور ایک ٹھنڈی مسکراہٹ دی۔ پورے شہر میں کوئی ایسا وکیل نہیں پیدا ہوا جو آصف شاہ کی بیوی کا کیس آصف شاہ کے خلاف لڑے۔ کل صبح 10 بجے میرے آفس میں پہنچ جانا، ورنہ میں خود لینے آ جاؤں گا۔ آصف مڑا اور سیٹی بجاتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ حیا وہیں کھڑی پیر پٹکتی رہ گئی اور حارث بیچارہ حیرت سے دونوں کو دیکھتا رہا۔ اگلی صبح حیا کے کمرے میں جنگ کا سماں تھا۔ الماری کے سارے کپڑے بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی بہترین سہیلی زویا ہاتھ میں ایک سرخ جوڑا پکڑے اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیا، خدا کا خوف کر، تو وکیل کے پاس جا رہی ہے یا کسی پارٹی میں یہ سرخ رنگ پہن کر جائے گی تو وہ آصف تو سمجھے گا کہ تو اسے امپریس کرنے آئی ہے، زویا نے شرارت سے کہا۔ حیا نے غصے سے ایک تکیہ زویا کی طرف اچھالا۔
زویا بکواس بند کرو، میں اسے یہ دکھانے جا رہی ہوں کہ میں اس کے بغیر کتنی خوش اور پر اعتماد ہوں۔ وہ بدتمیز انسان خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ وہ جو بھی سمجھتا ہے تو ہینڈسم، پورے لاہور کی لڑکیاں اس کے پیچھے پاگل ہیں، اور تو ہے کہ طلاق کے پیچھے پڑی ہے۔ زویا نے بال سنوارتے ہوئے کہا، ہینڈسم ہوگا اپنے گھر میں، میرے لیے وہ صرف ایک ضدی انسان ہے جس نے میری بچپن کا نکاح اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ حیا نے کالے رنگ کا سوٹ نکالا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک 10 بجے حیا آصف کے آفس پہنچی۔ استقبالیہ پر کھڑی لڑکی نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر کہا، آپ مس حیا ہیں، سر آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ حیا نے بغیر جواب دیے آصف کے کیبن کا دروازہ دھکا دے کر کھولا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ آصف اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر کی مگر نہایت باوقار خاتون بیٹھی تھی جو اسے پیار سے مٹھائی کھلا رہی تھی۔ وہ آصف کی مومانی بیگم زہرا تھی۔ اوہ، تو یہ ہے وہ شیرنی جس نے میرے بھانجے کا جینا حرام کیا ہوا ہے، بیگم زہرا نے حیا کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ آصف نے کرسی پر جھک کر حیا کی طرف دیکھا۔ آؤ حیا، میری مومانی سے ملو، یہ اسپیشل تمہارے لیے مٹھائی لائی ہیں کیونکہ انہیں لگا کہ شاید تم نے کل مٹھائی نہیں کھائی تھی۔ حیا نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں یہاں مٹھائی کھانے نہیں، کیس ڈسکس کرنے آئی ہوں۔ کیس تو ڈسکس ہوگا ہی، پہلے ذرا تمیز تو سیکھو بڑوں سے ملنے کی۔ آصف نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ حیا کے قریب آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کالے رنگ میں تم غصے میں اور بھی زیادہ جچتی لگتی ہو۔ حیا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا مگر اس نے فوراً اسے پیچھے دھکیلا۔ مجھ سے دور رہو آصف شاہ، اور مومانی جان، معذرت کے ساتھ میں اس رشتے کو نہیں مانتی۔ بیگم زہرا مسکرائیں۔ بیٹا، رشتے مانے نہیں جاتے، نبھائے جاتے ہیں۔ آصف جتنا سخت باہر سے ہے اندر سے اتنا ہی نرم ہے، بس تھوڑی سی توجہ مانگتا ہے۔ توجہ یا دماغ کا دہی؟ حیا نے بڑبڑایا۔ مومانی کے جانے کے بعد آصف نے اپنی فائل اٹھائی۔ چلو، یہاں کام نہیں ہوگا، باہر چلتے ہیں۔ کیوں، یہاں کیا مسئلہ ہے؟ حیا نے شک کی نظروں سے پوچھا۔ میرا آفس ہے، میرا حکم چلے گا، چلو خاموشی سے۔ آصف نے اس کا بازو پکڑا اور اسے باہر لے گیا۔ وہ ایک پرسکون کافی شاپ میں بیٹھے تھے۔ آصف نے کافی آرڈر کی اور لیپ ٹاپ کھول لیا۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں لگتا ہے میں جاہل ہوں۔ چلو آج تم مجھے بتاؤ کہ ایک پڑھے لکھے شوہر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ حیا نے کافی کا سپ لیا اور اسے چیلنجنگ نظروں سے دیکھا۔ وہ میری مرضی کا احترام کرے، مجھے روکے ٹوکے نہ، اور سب سے بڑھ کر وہ مجھ پر اپنا حق نہ جتائے۔ آصف نے لیپ ٹاپ بند کیا اور میز پر جھک کر حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حیا نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی مگر آصف کی گرفت مضبوط تھی۔ حق جتانا تو میری فطرت میں ہے حیا، بچپن سے سنا ہے کہ تم میری ہو، تو اب یہ سوچ بدل نہیں جا سکتی۔ آصف کی آواز دھیمی اور گہری تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تپش تھی کہ حیا کے گال گلابی ہو گئے۔ تم وکیل ہو، جذباتی باتیں مت کرو۔ حیا نے نظریں جھکا لی۔ میں وکیل بعد میں ہوں، تمہارا شوہر پہلے ہوں، اور رہی بات طلاق کی تو آج کا پہلا سبق، محبت میں طلاق کا لفظ گناہ ہوتا ہے۔ آصف نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور ایک گلاب کا پھول میز پر رکھ دیا۔ یہ تمہارے لیے، کل کے پانی والے گلاس کا بدلہ۔ حیا نے پھول اٹھا کر سائڈ پر رکھا۔ میں متاثر نہیں ہونے والی، دیکھتے ہیں، ابھی تو پورا مہینہ باقی ہے۔ آصف نے آنکھ ماری۔ دوسری طرف حیا کی سہیلی زویا اور حیا کا بھائی حارث ایک الگ ہی مشن پر تھے۔ وہ دونوں ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے پلاننگ کر رہے تھے۔ دیکھو حارث، اگر حیا اور آصف کی صلح ہو گئی تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ حیا کا موڈ ٹھیک رہے گا تو وہ مجھے شاپنگ پر لے کر جائے گی۔ زویا نے پیزا کا سلائس اٹھاتے ہوئے کہا۔ حارث نے سر ہلایا۔ اور آصف کا غصہ ختم ہو گئے تو میرا بزنس پارٹنر بھی ٹھیک رہے گا۔ پر یار، یہ دونوں تو ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ عشق میں لڑائی ضروری ہوتی ہے جناب۔ تم بس آصف کو کہو کہ حیا کو کل ایسی جگہ لے جائے جہاں موبائل سگنل نہ ہو۔ زویا نے شرارت سے مشورہ دیا۔ تم تو بڑی کایا ہو زایا، حارث نے ہنستے ہوئے کہا۔ زویا نے پلکیں جھپکائیں۔ بس تمہاری صحبت کا اثر ہے۔ کافی شاپ سے باہر نکلتی اچانک بارش شروع ہو گئی۔ حیا اپنی گاڑی کی طرف بھاگنے لگی مگر اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، آصف کے مضبوط ہاتھوں نے اسے کمر سے تھام لیا۔ بارش کی بوندیں حیا کے چہرے پر گر رہی تھی۔ وہ آصف کی آغوش میں تھی اور دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ چھوڑو مجھے، حیا نے دھیمی آواز میں کہا مگر اس کے لہجے میں وہ سختی نہیں تھی۔ گر جاؤ گی۔ آصف نے اسے مزید قریب کر لیا۔ تمہیں سنبھالنا میری ذمہ داری ہے، چاہے تم مانو یا نہ مانو، میں اپنی ذمہ داری خود اٹھا سکتی ہوں۔ حیا نے اس کی شرٹ کی بٹنوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ آصف نے اسے سیدھا کھڑا کیا مگر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ حیا، تم جتنی بھی ضد کر لو، تمہاری آنکھیں کچھ اور کہتی ہیں۔
تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی ہو، تم بس ڈرتی ہو کہ کہیں تم مجھ سے ہار نہ جاؤ۔ حیا نے اسے دھکا دیا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، اور کل میں آفس نہیں آؤں گی۔ آصف مسکرایا۔ کل میں خود گھر آؤں گا، تمہاری ماں نے مجھے کھانے پر بلایا ہے، تیار ہے نا مسز آصف شاہ؟ حیا غصے سے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی اور تیزی سے گاڑی بھگا دی، جبکہ آصف وہیں بارش بھیگتا ہوا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تمہاری یہ ضد ہی تو مجھے تم پر مرنے پر مجبور کرتی ہے حیا، اس نے خود سے کلام کیا۔ اگلی صبح جب حیا کی آنکھ کھلی تو بارش تھم چکی تھی، مگر فضا میں مٹی کی وہ بھینی بھینی خوشبو ابھی باقی تھی، جو اسے آصف کے قریب ہونے والے اس لمحے کی یاد دلا رہی تھی۔ حیا نے جھنجھلا کر کمبل سر تک تان لیا۔ نہیں حیا، تم اس کے شہر میں نہیں آ سکتی، وہ ایک وکیل ہے، باتوں سے کھیلنا اس کا کام ہے، اس نے خود کو سمجھایا، مگر نیچے سے آتی خوشبو بتا رہی تھی کہ اس کی ماں بیگم نصرت آصف کے لیے اس کی پسند کے پکوان تیار کر رہی تھی۔ حارث اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا جب زویا کا فون آیا۔ ہیلو حارث، مشن اپ ڈیٹ۔ زویا کی آواز میں جوش تھا۔ حارث نے ٹائی درست کرتے ہوئے کہا، مشن تو آن ہے زویا، پر حیا کا پارا ہائی ہے۔ امی نے آصف کو لنچ پر بلایا ہے، اور حیا نے صبح سے کمرے کا دروازہ بند کر رکھا ہے۔ اوہ ہو، یہ تو گولڈن چانس ہے۔ سنو، تم کسی طرح آصف کو کچن میں بھیجنا، حیا وہاں ضرور آئے گی پانی پینے یا کچھ لینے۔ تمہیں لگتا ہے آصف کچن میں جائے گا؟ وہ تو نواب ہے۔ حاضر نے شک ظاہر کیا۔ عشق نوابوں کو بھی باورچی بنا دیتا ہے میاں، تم بس میرے پلان پر عمل کرو۔ زویا نے ہنستے ہوئے فون کاٹ دیا۔ دوپہر کے 2 بجے جب گھر کی گھنٹی بجی تو حیا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی جب آصف سیاہ رنگ کے کرتے پاجامے میں اندر داخل ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ السلام علیکم امی جان۔ آصف نے حیا کی ماں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وعلیکم السلام میرے شیر، جیتے رہو۔ بیگم نصرت نے انہیں دعاؤں سے نواز دیا۔ حیا وہیں سے آواز لگائی، امی، اگر آپ کی داماد نوازی ختم ہو گئی تو کیا ہمیں کھانا مل سکتا ہے؟ مجھے بھوک لگی ہے۔ آصف نے اوپر دیکھ کر شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، اتنی بے صبری مسز آصف، ابھی تو میں نے قدم رکھا ہے، ابھی تو پوری محفل باقی ہے۔ محفل اپنے کورٹ روم میں لگایا کرے، یہاں نہیں۔ حیا تیزی سے نیچے آئی اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ کھانے کے دوران آصف اور حارث بزنس کی باتیں کر رہے تھے، مگر آصف کی نظریں مسلسل حیا پر تھیں۔ جب حیا نے مرچوں والا سالن کھایا اور اس کی ہچکی لگی تو آصف نے فوراً پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ آرام سے، میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا، آصف نے دھیمی آواز میں کہا۔ حیا نے گلاس لینے سے انکار کر دیا اور خود اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ حیا کچن میں کھڑی پانی پی رہی تھی کہ پیچھے سے کسی کے آنے کی چاپ سنائی دی۔ اسے لگا حارث ہے، اس لیے پلٹے بغیر بولی، حارث دیکھو، اس آصف کو کہو کہ یہاں اپنی وکالت نہ جھاڑے، میرا دم گھٹتا ہے۔ دم گھٹ رہا ہے یا دل دھڑک رہا ہے؟ آواز حارث کی نہیں، آصف کی تھی۔ حیا تیزی سے پلٹی تو آصف بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، اس قدر قریب کہ حیا کی پیٹھ سلیب سے جا لگی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ باہر جاؤ، حیا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ آصف نے دونوں ہاتھ حیا کے دائیں بائیں سلیب پہ رکھ دیے، اس لیے اپنے ہنسانے میں لیتے ہوئے بولا، تمہاری ماں نے کہا ہے کہ تمہیں میٹھا بہت پسند ہے، تو میں نے سوچا خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھیر پیش کروں۔ مجھے تمہارے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ حیا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اچھا؟ آصف نے ایک قدم اور قریب کیا۔ پھر کل بارش میں میرا ہاتھ کیوں نہیں چھوڑا تھا؟ تب تو تم بہت سکون میں لگ رہی تھی۔ حیا کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ میرا پاؤں پھسلا تھا۔ اور ابھی کیا پھسل رہا ہے؟ تمہارا ارادہ یا تمہارا دل؟ آصف کے لہجے میں ایسی مٹھاس تھی کہ حیا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اچانک باہر سے حارث کی آواز آئی، آصف یار، وہ فائل تو دکھانا یار۔ آصف نے مسکرا کر حیا کے کان کے پاس جھک کر کہا، بچ گئی تم، پر یاد رکھنا یہ پورا مہینہ میرا ہے، اور میں ہارنا نہیں جانتا۔ شام کو حیا زویا کے گھر پہنچی تاکہ اپنا موڈ ٹھیک کر سکے۔ زویا، میں تنگ آ گئی ہوں اس انسان سے، وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، حیا نے صوفہ پر گرتے ہوئے کہا۔ زویا نے اسے چائے کا کپ پکڑایا۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ وہ تمہارا شوہر ہے، کوئی گلی کا گنڈا تو نہیں، اور ویسے بھی وہ ہینڈسم ہے، وکیل ہے، اور تمہیں چاہتا بھی ہے۔ وہ مجھے نہیں چاہتا، وہ بس اپنی انھا کی جیت چاہتا ہے۔ حیا نے تلخی سے کہا، اچھا چھوڑو یہ سب، کل ہم ایک ٹرپ پر جا رہے ہیں۔ زویا نے بڑی معصومیت سے کہا، کیسا ٹرپ؟ حیا نے چونک کر پوچھا۔ ارے وہ شہر سے دور ایک فارم ہاؤس ہے، وہاں نیٹ ورک بھی نہیں آتا، سکون ہوگا بالکل، تم، میں، حارث اور بس۔ زویا نے آنکھ ماری۔ حیا کو سکون کی ضرورت تھی، اس لیے وہ مان گئی۔ ٹھیک ہے، پر اگر وہاں آصف کا سایہ بھی ہوا تو میں تمہیں وہیں چھوڑ کر آ جاؤں گی۔ زویا نے دل میں سوچا، سایہ نہیں حیا بی بی، وہاں تو پورا آصف موجود ہوگا۔ اگلی صبح حیا تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھی۔ حارث ڈرائیو کر رہا تھا۔
اور زویا آگے بیٹھی تھی۔ حارث، ہم اتنی دور کیوں جا رہی ہیں؟ حیا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس یار، تھوڑا آؤٹنگ ہو جائے گی، حارث نے گھبرا کر کہا۔ 2 گھنٹے بعد گاڑی ایک خوبصورت پہاڑی مقام پر رکی۔ وہاں ایک شاندار لکڑی کا بنا ہوا کیبن تھا، مگر وہاں ایک اور گاڑی بھی کھڑی تھی۔ حیا کی نظر اس گاڑی کی نمبر پلیٹ پر پڑی اور اس کے ہوش اڑ گئے۔ حارث، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ حیا نے غصے سے چیختے ہوئے پوچھا، مگر اس سے پہلے کہ حارث جواب دیتا، زویا اور حارث نے گاڑی سے اپنا سامان نکالا اور دوسری گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے ریورس کر لی۔ بائے حیا، کل شام کو لینے آئیں گے، انجوائے یور ڈیٹ، زویا نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں وہاں سے فرار ہو گئے۔ حیا وہیں سڑک پر کھڑی رہ گئی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا، مگر وہاں نو سروس لکھا آ رہا تھا۔ دھوکہ، تم دونوں کو میں نہیں چھوڑوں گی، وہ چلائی۔ تبھی کیبن کا دروازہ کھلا اور آصف کندھے پر تولیہ ڈالے ہاف سلیو شرٹ میں باہر نکلا۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ خوش آمدید مسز آصف شاہ، نیٹ ورک ڈھونڈ رہی ہوں؟ یہاں صرف میرا نیٹ ورک چلتا ہے، آصف نے قہقہ لگایا۔ حیا نے غصے سے اپنا بیگ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں پھنسانے کی؟ آصف نے اسے اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے بڑے آرام سے کہا۔ میں نے نہیں پھنسایا، تمہاری بیسٹ فرینڈ اور بھائی نے تمہیں میرے حوالے کیا۔ اب 24 گھنٹے یا تو لڑ لو یا پھر محبت کر لو، فیصلہ تمہارا ہے۔ حیا اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ میز پر کینڈل لائٹ ڈنر کا سامان سجا ہوا تھا اور ہلکی موسیقی چل رہی تھی۔ تم پاگل ہو آصف، حیا نے بیگ صوفے پر پٹکا۔ آصف اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے سر سے دوپٹہ سے رکھتے ہوئے دیکھ کر سرگوشی کی۔ پاگل نہ ہوتا تو تم جیسی ضدی لڑکی سے عشق کیوں کرتا؟ باہر پھر سے بارش شروع ہو گئی تھی اور کیبن کے اندر ایک نیا طوفان جنم لے رہا تھا۔ حیا کو لگ رہا تھا کہ اس بار اس کی ضد کی دیواریں گرنے والی ہیں۔ کیبن کے باہر بارش کی آواز اب تیز ہو چکی تھی، جیسے فطرت بھی ان دونوں کے درمیان پھیلی خاموشی کو بھرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اندر کی فضا لکڑی کے چلنے اور کینڈلز کی دھیمی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ حیا صوفے کے کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی، جبکہ آصف کچن کاؤنٹر کے پاس کھڑا کافی بنا رہا تھا۔ کتنی دیر تک ایسے ہی بت بنی بیٹھی رہو گی؟ آصف نے کافی کے 2 مگ اٹھائے اور اس کی طرف بڑھایا۔ حیا نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، جب تک مجھے یہاں سے جانے کا راستہ نہیں مل جاتا۔ زویا اور حارث کو تو میں دیکھ لوں گی، پر تمہیں شرم آنی چاہیے آصف، ایک وکیل ہو کر تم نے اغوا کا سہارا لیا۔ آصف نے ہنستے ہوئے کافی کا مگ میز پر رکھا اور خود اس کے سامنے والے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ اغوا؟ حیا، اپنی لیگل نالج درست کرو۔ اغوا تب ہوتا ہے جب کوئی زبردستی لے جائے۔ تمہیں تمہارے بھائی نے خود یہاں چھوڑا ہے، اسے قانونی زبان میں فیملی ری یونین کہتے ہیں۔ وکالت گھر چھوڑ کر آیا کرو، حیا نے تڑہ کر کہا۔ اور تم اپنی عزت کب گھر چھوڑ کر آؤ گی؟ آصف کا لہجہ اچانک نرم ہوا، وہ تھوڑا آگے جھکا۔ حیا، اس کیبن سے باہر میلوں تک کوئی نہیں ہے، نہ فون کا سگنل، نہ کسی کی مداخلت۔ کیا صرف ایک رات کے لیے تم وہ حیا نہیں بن سکتی جو مجھ سے لڑتی نہیں تھی؟ حیا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آصف کی آنکھوں میں اس وقت کوئی شرارت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ وہ حیا مر چکی ہے آصف، اسے تم نے اس دن مار دیا تھا جب تم نے میرے کریئر سے زیادہ اپنے کیسز کو اہمیت دی تھی۔ حیا کی آواز میں نمی تیرنے لگی۔ آصف نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ حیا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر آصف نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، مگر لہجہ ریشم جیسا۔ میں نے کبھی تمہارے خوابوں کو کم نہیں سمجھا حیا، میں بس تمہیں محفوظ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کیس کے پیچھے جو لوگ تھے وہ خطرناک تھے، میں تمہیں کھو نہیں سکتا تھا۔ آصف نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنی انگلی پھیری۔ کھو تو تم نے ویسے بھی دیا ہے۔ حیا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ اب کیا فائدہ؟ یہ موم بتیاں، یہ بارش، یہ تنہائی، کیا تمہیں لگتا ہے ان سب سے میں پگھل جاؤں گی؟ میں تمہیں پگھلانے نہیں، تمہیں محسوس کرنے آیا ہوں۔ آصف نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس کے انگوٹھے نے حیا کے گال پر ٹھہرے ایک آنسو کو جذب کیا۔ تمہاری خاموشی مجھے قتل کرتی ہے، تم مجھ پر چیخ لو، غصہ کر لو، مجھے مار لو، پر پلیز یہ اجنبیت ختم کر دو۔ حیا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ آصف کے پرفیوم کی خوشبو اسے مدہوش کر رہی تھی۔ تم بہت خود غرض ہو، حیا نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں آصف کے لبوں پر ٹھہر گئیں۔ عشق میں ہر کوئی خود غرض ہوتا ہے مسز آصف شاہ، اور میں تو بے حد درجے کا ہوں۔ آصف نے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ مزید قریب ہوا، یہاں تک کہ ان کی پیشانیاں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ حیا نے اپنی آنکھیں موند لیں، اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ آصف نے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا،
تمہیں پتہ ہے اس کیبن کی کھڑکی سے جب بارش نظر آتی ہے تو تم بالکل کسی کہانی کی شہزادی لگتی ہو، وہ شہزادی جو اپنے غصے کے قلعے میں قید ہے، اور میں وہ بدتمیز شہزادہ جو دیواریں پھاند کر اندر آ گیا ہے۔ حیا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تم اپنی تعریف کرنا کبھی نہیں چھوڑو گے۔ اپنی کیوں، میں تو تمہاری کر رہا ہوں۔ آصف نے اس کے کان کی لو کو چھوا جس سے حیا کے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ بس بہت ہو گیا، رومانی میں باتیں کریں اب، مجھے بھوک لگی ہے اور میں یہاں کینڈل لائٹ ڈنر نہیں کرنے آئی۔ آصف صوفے پر دراز ہو گیا اور شرارت سے بولا، ٹھیک ہے تو پھر کچن میں چل کر میرے لیے پراٹھے بناؤ، سنا ہے تمہارے ہاتھ کے پراٹھے لاجواب ہوتے ہیں۔ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں۔ حیا نے غصے سے پیر پٹکا، ملازمہ نہیں بیوی ہوں، اور بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھانا شوہر کا قانونی حق ہے۔ آصف نے آنکھ ماری، پھر سے وکالن، جاؤ میں کچھ نہیں بنا رہی۔ حیا کچن کی طرف بڑھی مگر غصے میں نہیں، اس کے لبوں پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ تھی جسے وہ آصف سے چھپا رہی تھی۔ کچن میں حیا آٹا گوندنے کی کوشش کر رہی تھی مگر آٹا اس کے ہاتھوں سے زیادہ اس کے کپڑوں پر لگ رہا تھا۔ آصف خاموشی سے دروازے سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ مدد چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ بالکل نہیں، میں کر لوں گی، حیا نے ضدی لہجے میں کہا۔ آصف چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا اور اس کے بازوؤں کو پیچھے سے تھام کر آٹے والے برتن تک لے گیا۔ حیا جم کر رہ گئی۔ ایسے نہیں کرتے حیا، دیکھو آٹے کو پیار سے سنبھالنا پڑتا ہے، بالکل رشتے کی طرح۔ آصف نے اس کے ہاتھوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ کر آٹا گوندنا شروع کیا۔ حیا کو محسوس ہوا جیسے اس کا سانس رک گیا ہو۔ آصف کی قربت اسے بے حال کر رہی تھی۔ آصف چھوڑو، اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔ کیوں، ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں پھر سے محبت نہ ہو جائے؟ آصف نے اس کی گردن پر اپنی سانسیں بکھیری۔ حیا نے ہمت جمع کی اور مڑ کر اسے دھکا دیا۔ تم فائدہ اٹھا رہے ہو اس صورتحال کا؟ میں صرف اپنا حق جتا رہا ہوں۔ آصف نے اسے دوبارہ سلیب اور اپنے درمیان محصور کر لیا۔ تمہاری آنکھ اب بھی مجھ سے وہی سوال کرتی ہے جو نکاح والے دن کر رہی تھی۔ نکاح ایک معاہدہ نہیں تھا آصف، وہ ایک بھروسہ تھا۔ حیا کی آواز میں درد تھا۔ تم نے وہ بھروسہ توڑ دیا۔ آصف کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے وہ بھروسہ نہیں توڑا حیا، میں نے اسے محفوظ کیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں خوش تھا تمہیں خود سے دور کر کے؟ ہر رات میں نے تمہاری تصویر سے باتیں کی ہیں، ہر صبح میں نے تمہارے نام کا ورد کیا ہے۔ حیا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلا۔ تو پھر کیوں نہیں آئے تم؟ کیوں 1 سال تک مجھے اکیلا چھوڑا؟ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم اپنی پہچان خود بناؤ۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دنیا تمہیں صرف آصف شاہ کی بیوی کہے، میں چاہتا تھا کہ تم حیا بن کر ابھرو۔ آصف کی آواز میں سچائی تھی۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم کتنے بیوقوف ہو آصف، مجھے کسی پہچان کی ضرورت نہیں تھی اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو۔ آصف نے تڑپ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس بار حیا نے اسے نہیں روکا، وہ اس کے سینے میں سر چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آصف نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور اسے خود میں بھیج لیا۔ آئی ایم سوری حیا، آئی ایم سو سوری، وہ بار بار کہتا رہا۔ کچھ دیر بعد جب طوفان تھم گیا، دونوں کھڑکی کے پاس پڑے صوفے پر ایک ہی کمبل میں لپٹے بیٹھے تھے۔ باہر بارش کی رم جھم موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ آصف، حیا نے دبی آواز میں پکارا۔ کیا ہم واقعی پھر سے شروع کر سکتے ہیں؟ حیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ آصف نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا۔ ہم نے کبھی ختم کیا ہی کب تھا، بس ایک لمبا وقفہ لیا تھا۔ اب کہانی وہیں سے شروع ہوگی جہاں محبت کا باب ختم ہوا تھا۔ حیا نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ تمہاری ڈائیلاگز کبھی ختم نہیں ہوں گے نا؟ آصف نے قہقہ لگایا۔ وکیل ہوں صاحب، اگر ڈائیلاگز ختم ہو گئے تو کیس ہار جاؤں گا، اور یہ کیس تو میری زندگی کا سب سے اہم کیس ہے، دی اسٹیٹ ورسز حیا's ہارٹ۔ حیا مسکرائی۔ اور اس کیس کا جج کون ہے؟ جج تم ہو، وکیل میں ہوں، اور گواہ یہ بارش ہے۔ آصف نے اس کا ہاتھ تھام کر کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ فیصلہ سنا دیجیے مسز شاہ۔ حیا نے آصف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ فیصلہ محفوظ ہے، کل صبح تک کے لیے۔ آصف نے شرارت سے اس کی ناک کھینچی۔ کل صبح تو بہت دور ہے، ابھی تو پوری رات باقی ہے۔ اور اس خاموش بستی میں جہاں موبائل کے سگنل نہیں تھے، وہاں دو دلوں کے سگنل ایک دوسرے سے مکمل طور پر جڑ چکے تھے۔ زویا اور حارث کا مشن کامیاب ہو چکا تھا، مگر حیا اور آصف کی محبت کا اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا۔ زندگی کی بھیڑ میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلنے کا امتحان۔ حویلی کی کھڑکیوں سے ٹکراتی بارش کی آواز اب دھیمی ہو کر ایک پراسرار خاموشی میں بدل چکی تھی۔ آصف صوفے پر بیٹھا آنکھ کے الاؤ کو دیکھ رہا تھا، جبکہ حیا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر پھیلے اندھیرے کو تک رہی تھی۔
حیا وہاں کھڑے کھڑے تم تھک جاؤ گی۔ آصف کی آواز خاموشی کو چیرتی بھی آئی۔ حیا نے مڑ کر اسے نہیں دیکھا۔ تھکن تو تب ہوتی ہے آصف جب انسان کو یہ امید ہو کہ تھوڑی دیر بعد آرام مل جائے گا، یہاں تو ہر لمحہ ایک نئی الجھن ہے۔ آصف اٹھا اور آہستہ سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری الجھن کا حل میرے پاس ہے حیا، صرف ایک دستخط اور تم آزاد ہو۔ حیا یکدم اڑی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لہجہ سخت۔ تمہارے پاس ہر چیز کا حل صرف دستخط اور کاغذات ہی کیوں ہوتے ہیں؟ کیا جذبات کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے تمہاری نظر میں؟ آصف نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر جذبات کی اہمیت نہ ہوتی تو میں تمہیں اس حویلی میں لانے کے لیے حارث اور زویا کی منتیں نہ کرتا۔ میں چاہتا تو تمہیں لاہور کے کسی بھی کیفے میں طلاق دے سکتا تھا۔ تو پھر کیوں لائے یہاں؟ حیا نے اسے دھکا دیا۔ کیوں مجھے اس اذیت میں ڈال رہے ہو؟ آصف نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حیا، ہمارا نکاح تو ہوا تھا جب ہمیں نکاح کا مطلب بھی نہیں معلوم تھا۔ بچپن کی اس گڑیا گڈی کے کھیل کو میں نے اپنی زندگی بنا لیا اور تم اسے بوجھ سمجھنے لگی ہو۔ بوجھ میں نے نہیں، تم نے بنایا آصف۔ حیا کی آواز روند گئی۔ جب تم نے 1 سال پہلے مجھے بغیر بتائے وہ کیس لڑنے کے لیے لندن چھوڑا، تب تم نے مجھ سے پوچھا تھا؟ تم نے تو اپنی وکالت کو مجھ پر ترجیح دی تھی۔ میں نے تمہاری زندگی کو ترجیح دی تھی۔ آصف چلایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ دھمکیاں، وہ فون کالز، وہ سب جھوٹ تھا؟ میں تمہیں آگ میں نہیں جھونک سکتا تھا۔ حیا اپنی نظر جھکا لی۔ محبت آگ میں جلنے کا نام ہی ہے آصف۔ اکیلے فرش نکلنا تو خود غرضی ہوتی ہے۔ اچانک حویلی کے پرانے لکڑی کے فرش پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ حیا ڈر کر آصف کے قریب ہو گئی۔ آصف، کوئی ہے اوپر؟ اس نے سرگوشی کی۔ آصف نے حیا کو اپنے پیچھے کیا اور ہاتھ میں کینڈل ہولڈر اٹھا کر اوپر کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ تم یہاں رکو۔ پاگل ہو، میں اکیلی نہیں رکوں گی۔ حیا نے اس کی قمیض کا کولا پکڑ لیا۔ وہ دونوں اوپر کے اس کمرے میں پہنچے جہاں حارث نے انہیں جانے سے منع کیا تھا۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ جیسے ہی آصف نے اندر قدم رکھا، وہاں کی دیواروں پر لگی تصاویر دیکھ کر حیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دیوار پر حیا اور آصف کی بچپن سے لے کر جوانی تک کی ہر تصویر موجود تھی، جو شاید خود حیا کے پاس بھی نہیں تھی۔ ہر تصویر کے نیچے ایک تاریخ لکھی تھی اور ساتھ میں آصف کی ہینڈ رائٹنگ میں کچھ نوٹ لکھے تھے۔ حیا نے ایک تصویر اٹھائی۔ یہ اس کے کالج کے پہلے دن کی تھی جس میں وہ ہنس رہی تھی۔ نیچے لکھا تھا، آج حیا بہت خوش ہے، کاش میں سامنے آ کر اسے مبارکباد دے سکتا، مگر میرا دشمن ابھی مرا نہیں ہے۔ حیا کا ہاتھ کانپنے لگا۔ آصف، یہ سب کیا ہے؟ آصف خاموش کھڑا تھا جیسے اس کا سب سے بڑا راز فاش ہو گیا ہو۔ حیا نے دوسری تصویر اٹھائی۔ یہ اس دن کی تھی جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ آج ہسپتال کے باہر پوری رات گاڑی میں بیٹھا رہا، دعا کی کہ حیا ٹھیک ہو جائے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو آصف شاہ کی جینے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہے گی۔ حیا مڑی اور آصف کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دیوار سے لگا دیا۔ تم تو لندن میں تھے اس وقت۔ حارث نے کہا تھا تم بیزی ہو، تم نہیں آ سکتے۔ آصف نے نظر چراتے ہوئے کہا، میں لندن میں نہیں تھا حیا، میں اس شہر کی گلیوں میں تھا، تمہارے سائے کے پیچھے تھا۔ میں اس وقت تک تمہارے سامنے نہیں آ سکتا تھا جب تک میں نے اس مافیا کو جیل نہ پہنچا دیا۔ تو تم نے جھوٹ بولا؟ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم نے مجھے 1 سال تک اس تکلیف میں رکھا کہ تمہیں میری پرواہ نہیں ہے۔ تم نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ میں تمہارے لیے صرف ایک بچپن کا رشتہ ہوں۔ ہاں، کیونکہ اگر تمہیں پتہ چل جاتا کہ میں یہاں ہوں تو تم میرے پاس آتی اور وہ لوگ تمہیں مار دیتے۔ میں اپنی موت برداشت کر سکتا تھا، تمہاری خراش نہیں۔ آصف کی آواز میں درد کی انتہا تھی۔ حیا نے اس کے سینے پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ تم کتنے بڑے بیوقوف ہو آصف شاہ۔ تمہیں کیا لگا میں 1 سال تک تمہاری نفرت سہ کر خوش تھی؟ میں روز مرتی تھی۔ میں نے طلاق کا فیصلہ بھی اس لیے کیا تھا تاکہ اس ادھورے رشتے کی تکلیف سے جان چھڑا سکوں۔ آصف نے تڑپ کر اسے اپنی باہوں میں پھیل لیا۔ حیا نے اس بار اسے دور نہیں دھکیلا بلکہ اس کی قمیض کو مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ آئی ایم سوری حیا، مجھے لگا میں تمہیں بچا رہا ہوں مگر میں تمہیں کھو رہا تھا۔ آصف نے اس کے سر پر اپنا تھوڑی رکھی۔ کچھ دیر رو لینے کے بعد حیا نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کا کاجل پھیل چکا تھا مگر وہ آصف کی نظروں میں دنیا کی سب سے خوبصورت عورت تھی۔ حیا، تو وہ 1 مہینے والی شرط، وہ بھی ایک ڈرامہ تھا؟ آصف دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ، نہیں، وہ ڈرامہ نہیں تھا، وہ میرا آخری موقع تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں تمہیں اس حویلی میں لے آیا تو تم یہ کمرہ ضرور ڈھونڈو گی اور میرا سچ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ حیا،
مطلب حارث اور زویا بھی اس سازش میں شریک تھے؟ حارث میرا دوست پہلے ہے، تمہارا بھائی بعد میں۔ اس نے جب دیکھا کہ تم طلاق کے کاغذات تیار کروا رہی ہو تو وہ میرے پاس روتا ہوا آیا تھا۔ غصے سے اس حارث کو تو میں دیکھ لوں گی، اور زویا وہ تو میری بیسٹ فرینڈ تھی، وہ چاہتی ہے کہ تم خوش رہو۔ اور حیا، کیا تم واقعی اس شخص کے بغیر خوش رہ سکتی تھی جس نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال صرف تمہاری دور سے حفاظت کر کے گزار دیے؟ حیا خاموش ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اکثر اسے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کیسے اسے گمنام پھول ملتے تھے، کیسے اس کی ہر مشکل خود بخود حل ہو جاتی تھی۔ تمہاری وکالت تمہارے عشق سے زیادہ خطرناک ہے آصف، تم نے تو مجھے اپنے ہی جذبات کے خلاف عدالت میں کھڑا کر دیا۔ اور اب جج کا فیصلہ کیا ہے؟ حیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف سچائی تھی، کوئی پردہ نہیں تھا۔ فیصلہ ابھی محفوظ ہے، ابھی 20 گھنٹے ہوئے، 29 دن اور 4 گھنٹے باقی ہیں۔ آصف ہنستے ہوئے، تم بہت ضدی ہو مسز آصف شاہ، اور تم حد درجے کے ڈرامے باز مسٹر وکیل۔ وہ دونوں ابھی اس جذباتی لمحے میں تھے کہ اچانک حویلی کے نیچے والے ہال میں کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ آصف، حیا، کہاں ہو تم لوگ؟ یہ زویا کی آواز تھی، مگر اس میں خوشی نہیں بلکہ خوف تھا۔ آصف اور حیا تیزی سے نیچے بھاگے۔ ہال میں زویا اکیلی کھڑی تھی، اس کا لباس مٹی سے لٹ پٹ تھا اور وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ زویا، تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور حارث کہاں ہے؟ حیا نے اسے سہارا دیتے ہوئے پوچھا۔ زویا نے روتے ہوئے آصف کی طرف دیکھا۔ آصف، وہ لوگ حارث کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ آصف کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کون لوگ زویا؟ صاف صاف بتاؤ۔ وہی لوگ جن کے خلاف تم نے لندن میں گواہی دی تھی، انہیں پتہ چل گیا کہ تم یہاں ہو، انہوں نے حارث کو ڈھال بنا لیا ہے، زویا نے لرزتی آواز میں کہا۔ حیا نے آصف کا ہاتھ متوازی سے تھام لیا۔ ابھی تو ان کی اپنی کہانی سلجھنا شروع ہوئی تھی کہ ایک نیا اور خونی موڑ سامنے آ چکا تھا۔ آصف نے دیوار پلٹ کے اپنی جیکٹ اٹھائی۔ حیا، تمہیں یہی رکنا ہوگا۔ خبردار آصف شاہ، حیا نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ پچھلی بار تم اکیلے گئے تھے تو 1 سال کی جدائی ملی تھی، اس بار اگر تم نے اکیلے جانے کی کوشش کی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرا بھائی ان کے پاس ہے اور میرا شوہر میرے سامنے ہے، میں کسی کو نہیں کھونے والی۔ باہر ایک بار پھر بجلیاں کڑکنے لگیں۔ حویلی کے دروازے پر دستک نہیں بلکہ موت کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ آصف نے حیا کی آنکھوں میں وہ عزم دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور حیا کا ہاتھ تھام لیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آج وکیل اور اس کی اسسٹنٹ مل کر یہ کیس لڑیں گی۔ زویا، ہوش کرو اور بتاؤ حارث کو کہاں لے گئے ہیں؟ آصف نے زویا کے کندھوں کو جھنجھوڑا۔ زویا نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ آصف، وہ فارس ہے۔ یہ نام سنتے ہی آصف کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور حیا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ فارس، زویا کا اکلوتا بھائی اور آصف کا بچپن کا بہترین دوست، وہ شخص جو لندن میں آصف کے ساتھ اسی لا فرم میں کام کرتا تھا۔ فارس؟ حیا کی آواز میں یقین اور بے یقینی کی جنگ تھی۔ زویا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا بھائی حارث کو کیوں اٹھائے گا؟ وہ تو حارث کا بھی اتنا ہی اچھا دوست ہے جتنا آصف کا۔ زویا نے دیوار کا سہارا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں حیا، وہ جسے تم دوست سمجھتی رہی وہ اندر سے ایک سانپ تھا۔ لندن والے کیس میں جس گینگ کے خلاف آصف لڑا تھا، ان کا اصل سرغنہ کوئی اور نہیں، میرا بھائی فارس ہی تھا۔ اس نے اپنی پہچان چھپائی رکھی اور جب آصف نے ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے تو فارس نے اسے مٹانے کا پلان بنایا۔ آصف نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 1 سال پہلے جو حملے مجھ پر ہوئے، جن کی وجہ سے میں نے حیا کو خود سے دور کیا، وہ سب فارس نے کروائے تھے؟ ہاں، زویا نے سسکی لی۔ اور آج جب حارث مجھے یہاں چھوڑنے آ رہا تھا تو فارس نے راستے میں ہماری گاڑی روکی۔ اس نے حارث کو لہو لہان کر دیا آصف۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں لے گیا اور مجھ سے کہا کہ اگر اپنی اور اپنے دوست کی جان پیاری ہے تو آصف کو وہ ڈرائیور لے کر پرانے ریلوے اسٹیشن بلاؤ۔ حیا نے زویا کو گلے لگا لیا۔ 2 سہیلیاں جو کبھی ہنسی مذاق کرتی تھیں آج ایک دوسرے کے بھائیوں کی زندگی کے لیے تڑپ رہی تھیں۔ ایک کا بھائی اغوا کار تھا اور دوسرے کا بھائی موت اور زندگی کی کشمکش میں۔ زویا، تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ حیا نے اسے خود سے دور کر کے پوچھا۔ تمہیں پتا تھا کہ تمہارا بھائی ایک مجرم ہے؟ خدا کی قسم حیا، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ زویا نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے تو آج پتہ چلا جب اس نے حارث کے سر پر پستول تانی اور ہنستے ہوئے کہا کہ تمہارا یہ معصوم بھائی اب آصف کی گناہوں کی سزا بھگتے گا۔ حیا، وہ حارث سے پیار کرتی ہے، میں اسے مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ آصف نے اپنی جیکٹ پہنی اور دراز سے ایک پستول نکالی۔
حیا تم اور زویا یہی رہوگی، میں جا رہا ہوں۔ پھر وہی بات، حیا اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ آصف شاہ تم آج بھی اکیلے ہو، ہیرو بننے چاہتے ہو، میرا بھائی وہاں مر رہا ہے اور تم چاہتے ہو کہ میں یہاں بیٹھ کر تمہارے لوٹنے کا انتظار کروں؟ حیا فارس پاگل ہو چکا ہے، وہ ایک وکیل نہیں رہا، وہ ایک درندہ بن چکا ہے۔ آصف نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، تو میں بھی ایک وکیل کی بیوی ہوں۔ حیا کی آنکھوں میں آنکھ تھی، اگر آج ہم نے اس کا سامنا مل کر نہیں کیا تو کل ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائیں گے۔ زویا تم بتاؤ گی، راستہ ہم سب جائیں گے۔ ریلوے اسٹیشن کی فضا میں فارس کا قہقہا کسی زہریلے ناک کے پھنکارنے جیسا تھا۔ حارث زخمی حالت میں کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ زویا جو اپنی ہی بھائی کے اس روپ کو دیکھ کر ہکا بھکا تھی، حارث کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ فارس بھائی بس کر دیں، خدا کے لیے بس کر دیں۔ زویا کی آواز سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ حارث ہے، وہ حارث جس سے میں محبت کرتی ہوں، جسے آپ اپنا چھوٹا بھائی کہتے تھے۔ فارس نے حقارت سے زویا کو دیکھا اور پستول کا رخ آصف کی طرف کر دیا۔ محبت؟ زویا محبت کمزور لوگوں کا مشغلہ ہے۔ اس آصف شاہ نے ہمارے باپ کو لندن کی جیل میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا اور تم چاہتی ہو کہ میں اس کے سالے کو مٹھائیاں کھلاؤں؟ آصف نے حیا کو اپنے پیچھے دھکیلا اور قدم آگے بڑھایا۔ فارس تمہارا باپ مجرم تھا، اس نے معصوم لوگوں کا خون بہایا تھا، میں نے صرف اپنا فرض نبھایا تھا۔ فرض؟ فارس دھاڑا، تو اب میرا فرض دیکھو۔ فارس نے جیب سے ایک پرانا بوسیدہ کاغذ نکالا اور اسے حیا کی طرف اچھال دیا۔ حیا تم بڑی سگی بہن بنتی ہو نا اس حارث کی، ذرا اس کاغذ کو پڑھو۔ تمہارے شریف باپ نے مرنے سے پہلے یہ وصیت لکھی جو میرے ہاتھ لگ گئی۔ حیا نے وہ کاغذ اٹھایا، آصف نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر حیا نے اسے پیچھے کر دیا۔ جیسے جیسے وہ کاغذ پڑھتی گئی اس کے چہرے کی رنگت اڑتی گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ حیا کے ہاتھ سے کاغذ گر گیا۔ کیا لکھا ہے اس میں حیا؟ آصف نے بے چینی سے پوچھا۔ فارس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لکھا ہے کہ حیا اور حارث سگے بہن بھائی نہیں ہیں۔ حیا تم اس خاندان کی اولاد ہی نہیں ہو، تمہارے باپ نے تمہیں ایک لاوارث بچی کے طور پر گود لیا تھا کیونکہ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ اور جانتے ہو تمہارا اصل باپ کون تھا؟ وہی گینگسٹر جسے آصف کے باپ نے انکاؤنٹر میں مارا تھا۔ حیا کا سر چکرانے لگا۔ وہ حارث جس کے لیے وہ اپنی جان دینے کو تیار تھی، وہ آصف جس سے وہ بچپن کے نکاح کے رشتے میں بندھی تھی، سب ایک پل میں اجنبی ہو گئے۔ حارث نے زخمی حالت میں چیخ کر کہا، جھوٹ بول رہا ہے یہ حیا، تم میری بہن ہو، میری سگی بہن ہو، اس درندے کی باتوں میں مت آؤ۔ زویا نے اپنے بھائی کا گریبان پکڑ لیا۔ آپ اتنے گر جائیں گے بھائی، ایک لڑکی کی پہچان چھین رہے ہیں صرف اپنے بدلے کے لیے۔ فارس نے زویا کو دھکا دیا اور حیا کے قریب آیا۔ حیا اب فیصلہ کرو، اس آصف کے ساتھ رہو گی جس کے باپ نے تمہارے اصل باپ کو مارا، یا اپنے اس بھائی حارث کے ساتھ جس کے خاندان نے تمہیں برسوں دھوکے میں رکھا؟ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ آصف کی طرف مڑی۔ آصف کیا تمہیں یہ پتا تھا؟ آصف خاموش رہا۔ بولو آصف، کیا تمہیں پتا تھا؟ حیا نے اسے جھنجھوڑا۔ ہاں۔ آصف کی آواز بمشکل نکلی۔ مجھے لندن میں کیس کے دوران پتہ چلا تھا، اس لیے میں نے تمہیں خود سے دور کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم یہ سچ جانو اور ٹوٹ جاؤ، میں تمہیں اس بوجھ سے بچانا چاہتا تھا۔ حیا نے ایک زوردار تھپڑ آصف کے چہرے پر رسید کیا۔ تم نے مجھے بچایا نہیں، تم نے مجھے قتل کر دیا آصف شاہ۔ تم نے اور میرے بھائی نے مل کر مجھے ایک جیتی جاگتی لاش بنا دیا۔ میرا پورا وجود ایک جھوٹ پر کھڑا تھا۔ فارس نے موقع پا کر دوبارہ پستول تانی۔ بہت ڈرامہ ہو گیا آصف، اب وہ ڈرائیو دو ورنہ میں حارث کو ابھی ختم کر دوں گا۔ حیا اچانک فارس اور حارث کے درمیان آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا جنون تھا۔ مارو فارس، گولی چلاؤ۔ حیا نے اپنا سینہ پستول کے سامنے کر دیا۔ اگر میرا باپ ایک مجرم تھا تو میرا خون بھی وہی ہے۔ چلاؤ گولی تاکہ اس جھوٹی زندگی کا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ حیا ہٹ جاؤ یہاں سے، آصف اور حارث ایک ساتھ چیخے۔ فارس کا ہاتھ لرزنے لگا۔ وہ ایک قاتل ضرور تھا مگر حیا کی آنکھوں میں موجود موت کی تمنا نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ زویا نے موقع پا کر قریب پڑا، ایک لوہے کا راڈ اٹھایا اور اپنے بھائی کے ہاتھ پر دے مارا۔ پستول دور جا گری۔ آصف فوراً فارس پر جھپٹا اور اسے زمین پر پچھاڑ دیا۔ دونوں کے درمیان خون ریز لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ زویا نے بھاگ کر حارث کی رسیاں کھولی۔ حارث گرتے گرتے بچا اور زویا کی باہوں میں آ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ زویا نے روتے ہوئے اس کا چہرہ صاف کیا۔ حارث نے کراہتے ہوئے حیا کی طرف دیکھا جو بت بنی کھڑی تھی۔ حیا میری بات سنو۔ اسی لمحے اسٹیشن کے باہر سے کئی گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ پولیس نہیں تھی بلکہ کالے لباس میں ملبوس مسلح افراد اندر داخل ہوئے۔ آصف نے فارس کو چھوڑا اور حیا کی طرف لپکا مگر ان لوگوں نے سب کو گھیر لیا تھا۔ ان کا لیڈر آگے بڑھا جس کے چہرے پر ایک پرانا زخم تھا۔ اسے دیکھ کر فارس بھی حیران رہ گیا۔
کون ہو تم لوگ؟ فارس نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ وہ شخص حیا کے سامنے آ کر جھکا اور نہایت ادب سے بولا، ہم آپ کو لینے آئے ہیں شہزادی۔ حیا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ شہزادی؟ فارس نے آدھا سچ بولا تھا۔ اس شخص نے آصف کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے باپ کو انکاؤنٹر میں مارا نہیں گیا تھا بلکہ اسے دھوکے سے قید کیا گیا تھا۔ وہ زندہ ہے اور وہ اپنی بیٹی کا انتظار کر رہے ہیں۔ آصف نے حیا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر اس مسلح شخص نے اپنی رائفل آصف کے سینے پر رکھ لی۔ دور رہو وکیل، اب حیا کا فیصلہ وہ خود کرے گی۔ حیا نے باری باری آصف، حارث اور زویا کو دیکھا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے اسے محبت دی مگر سچ چھپایا، اور دوسری طرف وہ دنیا تھی جو اس کے خون کی پکار تھی۔ میں جاؤں گی، حیا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ حیا نہیں، آصف نے تڑپ کر پکارا، یہ لوگ خطرناک ہیں۔ حیا نے مڑ کر آصف کو دیکھا۔ خطرناک تو وہ لوگ ہیں آصف جو محبت کے نام پر زندگی چھین لیتے ہیں۔ تم نے میرا اعتماد توڑا ہے، میں اب تمہارے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتی۔ حیا ان مسلح افراد کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ حارث نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ زویا اسے سنبھالنے لگی۔ آصف وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بارش اب تھم چکی تھی مگر اس کی زندگی کا سب سے بڑا کیس وہ ہار چکا تھا۔ حیا جا چکی تھی ایک ایسی دنیا میں جہاں اسے واپسی کا راستہ شاید کبھی نہیں ملنا تھا۔ حیا نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ آصف کی آواز پورے اسٹیشن پر گونجی۔ حیا، اگر تم چلی گئی تو وہ سچ بھی مر جائے گا جو اس کاغذ پر نہیں لکھا۔ حیا رک گئی۔ آصف بھاگتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور سچائی کی وہ چمک تھی جو حیا کو پگھلانے لگی۔ تمہارے باپ کو میرے باپ نے مارا نہیں تھا بلکہ بچایا تھا۔ اس مافیا نے اسے غدار قرار دے کر مارنے کا حکم دیا تھا اور میرے باپ نے آخری وقت میں تمہیں گود لے کر تمہاری جان بچائی۔ یہ وصیت ادھوری ہے حیا، اس کا دوسرا حصہ میرے پاس ہے۔ حیا کے قدم تھم گئے۔ اس نے ان مسلح افراد کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر چھپا مکر اب صاف نظر آ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا خون اسے بچانے نہیں بلکہ مٹانے آیا ہے۔ حیا نے مڑ کر آصف کا ہاتھ تھام لیا۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ آصف نے حیا کو اپنے پیچھے کیا اور پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی اسٹیشن میں داخل ہوئیں۔ مسلح افراد فرار ہونے لگے اور فارس کو گرفتار کر لیا گیا۔ حارث کو زویا نے سنبھالا جس کی آنکھوں میں اب سکون تھا۔ کچھ دیر بعد حویلی کے پرسکون ماحول میں آصف نے حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، کیس ختم ہوا مسز شاہ؟ حیا نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ نہیں آصف، محبت کا کیس کبھی ختم نہیں ہوتا، اب تو زندگی کا اصل سفر شروع ہوا ہے۔ باہر بارش تھم چکی تھی اور چاند کی روشنی نے حویلی کو ایک نئی امید سے بھر دیا تھا۔